الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ عیدیں اسلام میں کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ عیدیں اسلام میں کیوں رکھی گئی ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ آپ نے قیام فرمایا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن ایسے لے کر چل رہے ہیں، انہوں نے 2 ایسے دن مقرر کر رکھے ہیں کہ جس میں وہ مختلف مشاغل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہوں کہ وہ ان 2 دنوں کو اپنی تفریح، کھیل کود، انجوائمنٹ کے لیے، ان سارے چیزوں کے لیے وہ 2 دن لے کر چل رہے تھے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم یہ 2 دن کب سے منا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی آمد سے پہلے سے یہ 2 دن مقرر ہے، ہم اس وقت سے ان 2 دنوں میں یوں ہی انداز اپنا کے چل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے وہ 2 دن جو تم زمانہ جاہلیت سے اپنا کے چل رہے ہو، ان کی جگہ 2 دن ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان میں سے ایک کو عید الفطر اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جائے گا۔ ایک کو عید الفطر اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جائے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ جو پیغام ملا، اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ 2 دن لے کے چل رہے تھے، اور وہ دونوں دن تھے کون سے؟ مختلف واقعات ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے ذاتی واقعات کے دنوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد والے 2 دن عطا فرمائے، اور جب یہ 2 دن دیے تو اس میں برکت اور عظمت کتنی رکھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس بھی شخص نے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ پورا رمضان روزے رکھ کے وہ آتا ہے، جیسے ہی غروب آفتاب سے اس کو شوال کا چاند نظر آتا ہے، اب یہ چاند رات ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کا اجر چاند رات کو ہی عطا فرما دیتا ہے۔ انسان نے جو پورا مہینہ محنت کی، مشقت کی، بھوک پیاس برداشت کی ہے، اس نے مختلف گناہ چھوڑے ہیں، اتنی محنت کی، 1 دن 2 دن نہیں، 29-30 دن محنت کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں جیسے ہی چاند رات شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کا اجر انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت صبح کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، فرشتے مقرر کرتا ہے، اور ان فرشتوں کو حکم کیا ملتا ہے کہ جاؤ اور گلی محلوں میں اعلان کرو، جاؤ اور گلی محلوں میں اعلان کرو۔ وہ فرشتے گلی محلوں میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے وہ آواز انسانوں اور جنوں سے چھپا رکھی ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات فرشتوں کی آواز کو سنتی ہے،
حضور نے فرمایا وہ آواز لگانے والے فرشتے کیا آواز لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو آؤ، آج اللہ نے، یعنی عید کا دن اللہ نے ایسا دن عطا فرمایا ہے کہ اس دن اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا اجر عطا فرمائے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور بڑے بڑے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کرتا چلا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اجر کتنا ہوگا؟ مکاشفۃ القلوب میں یہ حدیث طیبہ نقل کی گئی، ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید والے دن میں 300 بار، صرف 300 بار تسبیح پڑھتا ہے، کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ لفظ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ مختصر سے کلمات 300 بار پڑھ کر جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ انسان سب کو ایصال کر دیتا ہے، اللہ ہر بندے کی قبر میں 1000 انوار داخل کر دیتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے اعلان کر رہے ہیں، اور یہ اعلان فجر کے بعد ہو رہا ہے، یہ اعلان فجر کے بعد، نماز عید سے پہلے اس دورانیے میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو آؤ، آج وہ دن ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا اجر عطا فرمائے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو ایک آن میں معاف کرتا چلا جائے گا۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں، لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نماز عید ادا کر کے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں، عید ادا کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ اپنی جس بھی حاجت کا سوال کرتے ہیں، جس بھی مشکل کا سوال کرتے ہیں، اللہ وہ ساری حاجتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے، اور رب کے کرم اور فضل کی یہ انتہا نہیں ہوتی، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مزید کرم یہ کرتا ہے کہ عید کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ گھروں سے آئے تھے گناہ لے کر آتے ہیں، اور جب واپس گھروں کی طرف پلٹتے ہیں ایسے پلٹتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، رب سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، ایک ایسا دن کہ جس میں بخشش مغفرت ہو رہی ہے، ایک ایسا دن جس میں حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اتنا رب کا کرم ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب دیے جائیں گے۔ تو ذرا سوچئے ہمیں اس دن کو کس انداز میں ادا کرنا چاہیے، کس طرح اس دن کو لے کر چلنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح انداز کیا ہے کہ یہ ایک عید ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن اللہ نے ایک پیغام دیا کہ خوشی کیسے شروع کرنی ہے۔ جیسے ہی فجر ادا کریں گے، فجر کے بعد اللہ نے عید والے دن سب سے پہلی عبادت کون سی رکھی؟ نماز عید رکھی، کہ اے انسان جب تیرے ہاں کوئی خوشی کا وقت آئے تو اس خوشی کی ابتدا میرے نام سے ہونی چاہیے، اس خوشی کی ابتدا میرے نام سے ہونی چاہیے۔ ہم کریں گے کیا؟ آئیں گے نماز عید ادا کریں گے۔ نماز عید میں ہے کیا؟ وہی انداز، اللہ کے لیے نیت باندھی جائے گی، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، رب کے حضور رکوع کریں گے، رب کے حضور اپنی جبین نیاز سجدوں میں لے جائیں گے، ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو یہ ایک انداز دیا کہ اے انسان تیری خوشیوں کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اپنی خوشیوں کی جو ابتدا ہے وہ میرے نام سے کر کے، ابتدا میرے نام سے کرنی چاہیے۔ اب یہاں ہم اپنے حال پہ بھی تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں، اپنے حال پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم نے آج فجر کتنے لوگوں نے پڑھی یہ سوچنا ہوگا، برکت والا دن ہے،
عظمت والا دن ہے، رب کی مغفرت بشارت والا دن ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے والا دن ہے۔ اس دن کی ابتدا کیا فجر پڑھ کے کی ہے؟ پھر آگے بڑھیے، نماز عید کے لیے ماشاءاللہ اکثر آتے ہیں، لیکن نماز عید کے بعد جب ہم ظہر میں دیکھیں گے تو نمازی کتنے نظر آئیں گے، عصر میں کتنے نظر آئیں گے، مغرب عشاء نمازی کتنے نظر آئیں گے۔ پھر ہم اپنی اس نوجوان نسل کو دیکھیں، اس جنریشن کو دیکھیں، یہ کیا کریں گے؟ بننا ہے، سنورنا ہے، بالکل اچھی بات ہے، سنت پاک ہے، بنیں سنوریں، لیکن بن سنور کے کیا کریں گے؟ بن سنور کے کیا کریں گے؟ پورا دن یوں اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تک نہیں ہوگا۔ پھر کچھ ایسے بھی سر پھرے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی بائکس کے جو سیلنسر ہیں وہ اتروا دیے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زیادہ لینڈ لارڈ قسم کے ہیں وہ اپنی کاریں گاڑیاں نکالیں گے، ڈرفٹنگ کرتے نظر آئیں گے۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ یہ کام ہوتے تھے، اب یہ کام ہوتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، بنا کے ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے یہ کام کیا، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی عبرت موجود ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بھی اٹھا کے نیٹ پر ڈالی جائے گی، وہ بھی سوشل میڈیا پر آئے گی، لیکن عبرت کوئی بندہ حاصل نہیں کرے گا۔ عبرت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔